بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک علی کل شیء قدیر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، تمہارے بدن کے 360 جوڑ ہیں، تمہارے ان بدن کے 360 جوڑوں پر تمہارے لیے 360 درہم اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہیے۔ 60 روپیے روزانہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم 360 روپیہ روزانہ کماتے نہیں ہیں، ہم اللہ کے راہ میں کیسے صدقہ؟ اگر 360 روپیے روزانہ صدقہ کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کہو۔ یہ تسبیح ہے، امر بالمعروف نیکی کا حکم دو، صدقہ ہے، نہی عن المنکر برائی سے روکو، کسی مسافر کا لگیج اٹھا کے رکھ دو، صدقہ ہے، کسی اندھے کو راستہ پار کرا دو، صدقہ ہے، کسی مومن کو نیک مشورہ دو، صدقہ ہے، یہاں تک کہ راستے سے تکلیف دہ چیز بھی ہٹا دو، صدقہ ہے، تمہاری بیوی کے منہ میں پیار سے نوالا بھی کھلا دو، صدقہ ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اتنی ساری سوال کیا۔ اے اللہ کے نبی، روزانہ اتنی ساری نیکیاں کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، اتنی ساری نیکیاں روزانہ، کون اندھا ملے گا روزانہ پار کرانے کے لیے راستہ؟ کون مسافر ملے گا جس کا لگیج اٹھا کے رکھتے رہے؟ اے اللہ کے نبی، اتنی ساری نیکیاں روزانہ ممکن نہیں ہے۔ نبی نے کہا اگر 360 درہم اللہ کے راہ میں صدقہ نہیں کر سکتے، اتنی ساری نیکیاں نہیں کر سکتے، صلی رکعتین، اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ لو، تمہارے یہ بدن کے 360 جوڑوں کے صدقے کے بدلے، ان ساری نیکیوں کے بدلے یہ 2 رکعت اشراق تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھنا تمہارے 360 جوڑوں کے صدقے کے نیکی کے برابر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا پالنہار اور پروردگار ہے۔ آج لگ بھگ 2 سال کے بعد میں گجرات کے راجکوٹ کی محمدی اہل حدیث مسجد میں آپ لوگوں کے درمیان دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ آج بتاریخ 14 جولائی 2019 بروز اتوار، بعد نماز مغرب چلنے والے ماہانہ اس اجتماع میں میں محمد یعقوب جامعی، ضلع بلہاری، کرناٹک، آپ کے سامنے جنت میں پائے جانے والے محلات اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی سورۃ الحشر آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ واصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، بے شک جنتی لوگ سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔ سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز،
وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتی ہے، رب ابن لی عندک فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک مکان بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دلا، وَنَجِّنِي مِن قَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ ظالم قوم سے مجھے نجات دلا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے اللہ سے مانگا تھا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے جنت میں ایک محل بنا دے، ایک مکان بنا دے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہم سب اس کائنات کے اندر آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش کی جگہ ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے نام کا ایک مکان اس کے لیے جنت میں رہے، جنت میں اس دنیا میں اس کا ایک مکان رہے، اس کا ایک آشیانہ رہے، اور دنیا کے مکان کو بنانے کے لیے وہ پیسے جمع کرتا ہے۔ جب بناتے بناتے پیسے خالی ہو جاتے ہیں تو بینک سے لون لیتا ہے، سود پر پیسہ لیتا ہے، دوسروں کے پاس سود پر بیاج پر بڈی پر پیسہ حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ دیگر لوگوں سے قرضہ مانگتا ہے، دنیا کے اس مکان کی خاطر جو مکان وہ دنیا ہی میں چھوڑ کر چلا جائے گا، اس کے ساتھ قبر میں یا قیامت میں نہیں آئے گا۔ وہ اس مکان کی خاطر بہت کوششیں کرتا ہے، جبکہ اسے اچھا معلوم ہے کہ یہ میرا مکان ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ دار فانی ہے، یہ دنیا دار فانی فنا ہونے والا گھر ہے۔ دار عقبہ آخرت کا گھر جنت یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی زندگی میں اپنے نام کا مکان، اپنے نام کا محل جنت میں بنانے کی فکر کی؟ کیا آپ نے اپنے نام کا مکان جنت میں بنایا؟ اگر نہیں بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے چند ایسے نیک اعمال پر کہ اے میرے بندو، اگر تم یہ نیک اعمال بجا لاؤ تو میرا وعدہ ہے میں تمہارے نام کا جنت میں محل بنا دوں گا، میں تمہارے نام کا جنت میں مکان بنا دوں گا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، وہ کون سے نیک اعمال ہیں جس کے سبب اللہ تعالی ہم کو جنت میں مکان محلات دینے کا وعدہ کیا ہے؟ آئیے ان نیک اعمال کو میں آپ کے سامنے گناتا ہوں۔ اگر ہو سکے تو میرا بیان آپ ریکارڈ کر لیجئے، یا میں جو پوائنٹ بتاتا ہوں وہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیجئے، تاکہ اپنے گھر والوں میں جا کر، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے ماں بہنوں میں بھی ان نیکیوں کو آپ اجاگر کر سکیں، اور آپ ان نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر اپنا نام کا ایک مکان جنت میں بنا سکیں۔ نمبر 1، اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، رواہ البخاری۔ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نام سے جنت میں مکان بنائے گا۔ اللہ کی رضا کی خاطر، ریاکاری کی خاطر نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنانا یا مسجد بنانے میں حصہ لینا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، من بنا مسجدا کمفحص قطات او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر کوئی شخص ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کے نام سے جنت میں محل بنائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر کیسے مکان بنائے گا؟ نبی نے فرمایا، اگر کوئی شخص مسجد میں ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر چھوٹا کام بھی کر دے، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے بڑا مکان بنائے گا۔ کمفحص قطات، چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی مسجد بنا دے، اس کے لیے بھی جنت میں محل۔ مطلب ایک چھوٹا کام بھی آپ مسجد میں کرا دو،
ایک مسجد بنانے میں 10 لاکھ روپیوں کی ضرورت ہے. 10 لاکھ افراد نے مل کر ایک ایک روپیہ حلال کا اللہ کی رضا کی خاطر ہاتھ چھپا کر جمع کر کے ایک مسجد بنائے. اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے ایک مکان نہیں دے گا بلکہ 10 لاکھ آدمیوں کے لیے 10 لاکھ محلات جنت میں اللہ عطا کرے گا. نمبر 2، 5 وقت کی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ 12 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنا. آج ہم لوگ فرض نماز ہی ڈھنگ سے نہیں پڑھتے، اب سنت نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ 5 فرض نمازوں کے ساتھ سنت مؤکدہ کی پابندی کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 415، صحیح علامہ البانی نے اسے صحیح سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں جمع کیا. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، من صلی فی یوم او لیلۃ 12 رکعۃ، جو آدمی دن اور رات میں یعنی ایک دن میں 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے، بن اللہ لہو بنی لہو بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. 4 قبل الظہر، 4 رکعت ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعت ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد، ورکعتین قبل الفجر، اور 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے. یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 6 رکعت، 2 ظہر کے بعد 8 رکعت، 2 مغرب کے بعد 10 رکعت، 2 عشاء کے بعد 12 رکعت. یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ 5 فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم ادا کریں گے، اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں محل دینے کا وعدہ کیا ہے. بنی لہو بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں محل عطا کرے گا. نمبر 3، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، جو آدمی چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. 4 رکعت اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، من صلی الضحى 4 وقبل الاولى 4 بنا له بیتا فی الجنہ، بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. جو آدمی 4 رکعت چاشت کی اور 4 رکعت ظہر سے پہلے کی پابندی کے ساتھ پڑھے، اللہ اس کے نام سے جنت میں محل بنائے گا. چاشت کی نماز یعنی اشراق کی نماز، سورج طلوع ہوتے ہی جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اشراق کہلاتی ہے، اور تھوڑا سورج اور چڑھنے کے بعد ہلکی دھوپ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے چاشت کی نماز یا اوابین کی نماز کہتے ہیں. اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ نفل نماز ہے. جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے اشراق کی 2 رکعت نماز کے تعلق سے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، من صلی الصبح فی الجماعہ، جو آدمی صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، ثم قعد، پھر وہ اسی جگہ بیٹھے، ثم یذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں مبتلا ہو جائے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ثم یصلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت اشراق کی نماز اگر اس جگہ سے پڑھ کر اٹھے، کانت لہو اجر کحجۃ وعمرۃ تامہ، اللہ اس کو مکمل ایک حج ایک عمرے کا ثواب عطا کرے گا. صحابہ نے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا حج اور عمرے کا ثواب؟ نبی نے فرمایا، ہاں، حجۃ وعمرۃ تامہ 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 تامتن تامتن تامتن، مکمل حج عمرے کا ثواب، مکمل حج عمرے کا ثواب، مکمل حج عمرے کا ثواب. لا نقص اجر منہ شیئا، اس میں ذرہ برابر بھی اللہ اجر کم نہیں کرے گا. صبح کی نماز جماعت سے پڑھے، اسی جگہ بیٹھے، ذکر و اذکار میں مبتلا ہو. کتنی دیر؟ 40 منٹ، 50 منٹ، 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ. سورج طلوع ہو جائے گا. آج کل ہم موبائل میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں گھنٹوں انگلیاں کرتے بیٹھے رہتے ہیں انٹرنیٹ کے اندر. کیا اللہ کا ذکر صبح کی نماز کے بعد 50 منٹ سے 1 گھنٹہ کرنے نہیں ہوگا؟ بازار میں ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ گھنٹوں گپے مارتے بیٹھے رہتے ہیں.
ادھر ادھر کی بیکار کی باتیں کرتے بیٹھے رہتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں، قرآن کی تلاوت میں، صبح و شام کے اذکار میں، توبہ و استغفار میں، تسبیح و تحلیل میں صبح کے بعد 1 گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے؟ بیٹھ کر دیکھیں، صبح کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ ذکر و اذکار میں بیٹھیں، جب سورج طلوع ہو جائے 2 رکعت اشراق پڑھ کے اٹھے، مکمل حج عمرے کا ثواب۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر اور ایک حدیث ہے اشراق کی نماز کی فضیلت کے تعلق سے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، تمہارے بدن کے 360 جوڑ ہیں، تمہارے ان بدن کے 360 جوڑوں پر تمہارے لیے 360 درہم اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ 360 باڈی آف دا پارٹس، جب ہم رات میں سوتے تھے، رات میں ہم سوتے ہیں تو اللہ صحت و عافیت کے ساتھ سلاتا ہے، جب ہم صبح اٹھتے ہیں یہ 360 جوڑ صحیح سلامتی کے ساتھ اللہ اٹھاتا ہے، اللہ ہم کو جگاتا ہے۔ اللہ اگر چاہے رات میں سونے کی حالت میں ہمارے یہ بدن کے اعضاء، یہ ہمارے جوڑوں کو چاہے تو ہمارے ایک ہاتھ کو لکوا لگا دے، ہمارے پیر کو لکوا مارنے لگا دے، ہمارے آنکھ، ہمارے زبان، ہماری کان، سماعت، بولنے کی قوت، دیکھنے کی بصارت سے اللہ اس قوت کو سلب کر لے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ان 360 جوڑوں کو صحت یابی سے سلایا اور 360 جوڑوں کو صحت یابی سے جگایا۔ تم نے اللہ کے شکریہ میں کیا کیا؟ کیا کیا اللہ کے شکریہ میں؟ 360 روپیے روزانہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرو۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم 360 روپیہ روزانہ کماتے نہیں ہیں، ہم اللہ کے راہ میں کیسے صدقہ کریں؟ نبی نے کہا، اگر 360 روپیے روزانہ صدقہ کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کہو، یہ تسبیح ہے، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، صدقہ ہے، نہی عن المنکر، برائی سے روکو، صدقہ ہے، کسی مسافر کا لگیج اٹھا کے رکھ دو، صدقہ ہے، کسی اندھے کو راستہ پار کرا دو، صدقہ ہے، کسی مومن کو نیک مشورہ دو، صدقہ ہے، یہاں تک کہ راستے سے تکلیف دہ چیز بھی ہٹا دو، صدقہ ہے، تمہاری بیوی کے منہ میں پیار سے نوالا بھی کھلا دو، صدقہ ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اتنی ساری نیکیاں کرو۔ صحابہ نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے نبی، روزانہ اتنی ساری نیکیاں کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، اتنی ساری نیکیاں روزانہ، کون اندھا ملے گا روزانہ پار کرانے کے لیے راستہ؟ کون مسافر ملے گا جس کا لگیج اٹھا کے رکھتے رہے؟ اے اللہ کے نبی، اتنی ساری نیکیاں روزانہ ممکن نہیں ہے۔ نبی نے کہا، اگر 360 درہم اللہ کے راہ میں صدقہ نہیں کر سکتے، اتنی ساری نیکیاں نہیں کر سکتے، صلی رکعتین، اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ لو، تمہارے یہ بدن کے 360 جوڑوں کے صدقے کے بدلے، ان ساری نیکیوں کے بدلے یہ 2 رکعت اشراق تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی۔ 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھنا تمہارے 360 جوڑوں کے صدقے کے نیکی کے برابر۔ فجر کے بعد جماعت سے فجر نماز پڑھ کے اسی جگہ ذکر و اذکار میں بیٹھ کر سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت اشراق پڑھنا، مکمل حج عمرے کا ثواب۔ یا 4 رکعت اشراق یا چاشت کی نماز پڑھنا اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت مؤکدہ کی پابندی کرنا، جنت میں محل حاصل کرنے کے برابر۔ نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر علامہ البانی یہ حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 589 ہے، 589 ہے، 580 پر 9 نمبر کی حدیث ہے۔ حدیث رسول ہے، من قرأ قل هو اللہ احد حتی یحتمها 10 مرات بن اللہ له خصرا فی الجنہ، جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے ہمارا پروردگار، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو 10 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر میں تجھے جنت میں محل دوں گا۔ قرآن کی ایک چھوٹی سورت، توحید کی جامع سورت سورہ اخلاص،
اس کی تلاوت کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. مسند احمد کی بھی حدیث ہے یہ. اللہ تعالیٰ آپ کے نام جنت میں محل بنائے گا. اور صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن کے اندر امام بخاری ایک حدیث لائے ہیں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا هذه السورہ سورۃ الاخلاص، یہ جو سورہ ہے سورہ اخلاص، کان ثلثہ القرآن، یہ قرآن کا تہائی حصہ ہے. ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا 10 پارے قرآن کی تلاوت کرنے کے ثواب کے برابر ہے. من قرأ 3 مرات، جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اللہ مکمل قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں دے گا. صحیح بخاری کی حدیث. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے بیٹھو اور بقیہ قرآن تلاوت کرنا چھوڑ دو. ایسی بات نہیں ہے. جو فضیلت صحیح احادیث میں موجود ہے آپ اس پر بھی عمل کریں اور قرآن کی تلاوت بھی آپ اپنی زندگی میں جاری رکھیں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، صحیح بخاری 774 نمبر کی حدیث، 774 نمبر کی حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں. مسجد قباء مدینہ کے اندر ایک مسجد ہے جہاں پر گھر سے وضو کر کے اس مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنا ایک عمرہ کرنے کے ثواب کے برابر ہے. مسجد قباء میں نبی کے زمانے میں ایک صحابی کو منتخب کیا گیا تھا نماز پڑھانے کے لیے، امامت کرانے کے لیے. وہ صحابی انصاری صحابی تھے اور قرآن بڑی اچھی آواز میں پڑھتے تھے. وہ صحابی ہر رکعت میں جو کوئی بھی سورہ پڑھے سورہ اخلاص کے ذریعے رکعت ختم کرتے تھے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، پھر رکوع میں جاتے تھے. دوسری رکعت میں بھی کوئی بھی سورہ پڑھے پھر سورہ اخلاص پڑھتے تھے، رکوع میں جاتے تھے. صحابہ اکرام کو سن کر بہت بس ہو گیا اور جا کر صحابہ سے شکایت کیے، اے اللہ کے نبی ان سے کہو یا تو سورہ اخلاص پڑھے یا دوسرا سورہ پڑھے، یہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. نبی نے ان سے پوچھا کیوں آپ ایسے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا انی احبھا، مجھے اس سورت سے محبت ہے اللہ کے نبی، میں بہت محبت کرتا ہوں اس سورت سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حبک ایہا ادخل الجنہ، یہ تیری محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی. یہ جو سورہ اخلاص کی محبت ہے یہ محبت ہی تجھے جنت میں لے کر جائے گی. اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 7375 نمبر کی حدیث ہے، 7375 نمبر کی حدیث، اور صحیح مسلم میں 813 نمبر کی حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک لشکر کو آپ نے روانہ کیا، اس کا ایک امیر منتخب کیا. جس صحابی کو اس لشکر کا امیر منتخب کیا تھا وہ امامت کراتے تھے اور وہ بھی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی یہ سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیوں آپ ایسے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا لأنہا صفت الرحمن، اے اللہ کے نبی یہ رحمان کی صفت ہے، یہ سورہ اللہ کی صفت ہے. وَأَنَا أُحِبُّ أَقْرَأُ بِهَا، اور میں پسند کرتا ہوں کہ اسے ہر رکعت میں پڑھوں. یہ رحمان کی صفت ہے، مجھے محبت ہے اس سورت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ، میرے صحابہ اسے خبر کر دو جو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے، ان اللہ احبہ، اللہ بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی یہ رحمان کی صفت ہونے کے ناطے اس سورت سے محبت کرتا ہے. اللہ بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے. سورہ اخلاص 10 مرتبہ آپ پڑھیں، زیادہ وقت نہیں لگے گا، صرف 2 منٹ لگیں گے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صرف 12 سیکنڈ لگے. آپ اس طرح 10 مرتبہ پڑھو گے، 1 منٹ یا 2 منٹ لگیں گے. اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے نام محل بنائے گا. نمبر 5، اگر کوئی شخص بازار میں جا کر یہ تسبیح پڑھے، جو تسبیح 1,24,000 کم و بیش انبیاء، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آ کر گئے ان سارے انبیاء کی یہ تسبیح رہی، وہ تسبیح اگر آپ پڑھو گے بازار میں جا کر اللہ آپ کے نام جنت میں محل بنائے گا. وہ تسبیح کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير. وفي رواية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك
وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللہ جنت میں اس کے نام محل بنائے گا. حدیث ترمذی کی ہے جسے علامہ ناصر الدین البانی نے حسن اور صحیح قرار دیا ہے. 3428 نمبر کی حدیث ہے اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر 3429 نمبر کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں من قال فی السوق جو کوئی شخص بازار میں یہ کلمات ادا کرے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر کتب اللہ لہ الف الف حسنات اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 سے 1000 درجے نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھے گا. وَمَحَا عَنْهُ الف الف سیئات اور اس کے نام اعمال سے 1000 سے 1000 گناہوں کو اللہ ڈیلیٹ کر دے گا, مٹا دے گا, معاف کر دے گا. وَبَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اور جنت میں اس کے نام ایک محل بنائے گا. وَرَفَعَ لَهُ الف الف درجات اور جنت میں 1000 نہیں ہزاروں درجے اللہ اس کے جنت میں بلند کر دے گا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ کوانٹٹی نہیں بتایا ہے کہ بازار میں جا کر 10 مرتبہ پڑھو, 100 مرتبہ پڑھو, 50 مرتبہ, نہیں, کوئی کوانٹٹی نہیں بتائے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بازار میں جا کر بس یہ تسبیح پڑھ لے. کیوں؟ بازار میں ہر کسی کو اللہ یاد نہیں آتا. بازار میں جانے کے بعد ہر شخص یہ سوچتا ہے مجھے کیا خریدنا ہے, کیا بیچنا ہے, کیا لینا ہے, کیا دینا ہے, کتنا کمایا, کتنا گیا, یہ سب یہی ٹینشن لگا رہتا ہے. اللہ کی نگاہ میں اس زمین میں سب سے پسندیدہ اور پیاری جگہ اگر کوئی ہے احب البلاد الی اللہ المساجدها, اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں. وابغضها اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بری جگہ السوق, یہ بازار ہیں. بازار شیطان کا اڈا ہے. وہاں جا کر بھی اگر کوئی شخص یہ تسبیح اگر پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے, تو اکیلا ہے, لا شریک لہ اے اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا, لہ الملک ساری بادشاہت تیرے لیے, ولہ الحمد ساری تعریف تیرے لیے, یحیی و یمیت تو زندہ کرنے والا اور موت دینے والا, وہو علی کل شیء قدیر ہر چیز پر تیری قدرت ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے اللہ فوراً اس کے نام سے جنت میں محل بناتا ہے. نہ صرف محل, 1000 سے 1000 درجے نیکیاں تمہارے نام اعمال میں چڑھتے ہیں, 1000 سے 1000 گناہ تمہارے مٹا دیے جاتے ہیں, اور 1000 سے 1000 درجے جنت میں اللہ تمہارے نام کے بلند کرتا ہے اور جنت میں تمہارے نام کا اللہ مکان دیتا ہے. آج کے بعد عمل کرو گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. نمبر 6, بیٹے کی وفات پر صبر کرنا, بچے کی وفات پر صبر کرنا. حدیث ہے سب سے پہلے یہ جان لیں لڑکا یا لڑکی اولاد دینے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنا اصول بیان کرتا ہے, ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں بیٹے بیٹیاں ملا کے دیتے ہیں, یا جسے چاہتے ہیں کچھ بھی دیے بنا اسے بانجھ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں. جسے پروردگار چاہتا ہے شادی کے فوری بعد دیتا ہے, جسے اللہ چاہتا ہے شادی کے کئی سال بعد دیتا ہے, جب کبھی بھی دیتا ہے وہ جب چاہے لینے کا اختیار رکھتا ہے. اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے. یہ اولاد اس کی امانت ہے, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرزند چھوٹا بچہ بیمار ہے. ابو طلحہ تجارت کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں, بخاری مسلم کی روایت ہے. ام سلیم ان کی بیوی, ایک شام بچے کا انتقال ہو گیا. جس شام ان کے شوہر ابو طلحہ گھر لوٹنے والے تھے بچے کا انتقال ہو گیا. اسے نہلا کر کفن میں لپیٹ کے آرام سے اس میت کو سلا دی. شوہر آئے, بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ پہلے سے بہت زیادہ آرام ہے, وہ آرام سے سو رہا ہے, آپ کھانا تناول کیجئے.
شوہر کو کھانا دیتی ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، رات میں محبت کرتے ہیں، پھر صبح اٹھ کر غسل کر کے نماز فجر کے لیے ابو طلحہ جا رہے ہیں۔ ام سلیم ان کی بیوی ایک مسئلہ پوچھتی ہے، میرے شوہر ایک مسئلے کا جواب دیجئے، میں اپنے پڑوسن سے ایک ہار امانت لیتی ہوں، وہ ہار میں استعمال کرتی ہوں، وہ ہار اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اتنا مجھے پسند آتا ہے، وہ پڑوسن میرے اپنا ہار جب واپس مانگتی ہے تو مجھے دینا دل نہیں ہوتا، آپ بتائیں میں اس ہار کا کیا کروں؟ ابو طلحہ کہتے ہیں کیا تو پاگل ہے؟ وہ کسی کی امانت ہے، چاہے وہ ہار تجھے کتنا بھی پسند کیوں نہ آیا ہو، جس کی امانت تو لی ہے اسے ادا کرنا ہی انصاف کا تقاضا ہے، امانت ادا کر دینا چاہیے۔ یہ سوال پوچھنے کے بعد ام سلیم جواب دیتی ہیں، میرے شوہر، اللہ نے ہم کو ایک بیٹا امانت کے طور پر دیا تھا، وہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ اپنی امانت لے لیا ہے۔ میری بیوی تو کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں یہ ہار تو میں بہانے کے طور پر تم سے سوال کی، حقیقت یہ ہے کل شام کو ہی ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا، میں نے آپ کو نہیں بتایا، اب اللہ کی امانت تھی، اللہ لے لیا، بس ہم کو صبر کرنا ہے۔ فجر کی نماز میں جا کر نبی سے ذکر کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی میری بیوی کتنی کٹھن دل کی ہے، وہ میں نے رات میں کھانا بھی کھا لیا، میں نے اپنی بیوی سے بستر بھی کر لیا، مجھے خبر تک نہیں، صبح یہ ہار کی شکل میں میری بیوی مجھے مسئلہ بتا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تیری بیوی نے صبر کیا، تیری بیوی نے بالکل صحیح کیا، اللہ تمہارے اس محبت میں برکت عطا کرے، اللہ تمہاری محبت میں برکت عطا کرے۔ اس کے بعد اللہ اس صبر کی بنیاد پر کئی اولاد اللہ ان کو عطا کیا، نیک و صالح کئی اولاد اللہ ان کو عطا کیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، حدیث سنیے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، 1021 نمبر کی روایت ہے، 1021 نمبر کی یہ حدیث ہے جسے علامہ ناصر الدین البانی نے حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ اذا مات ولد عبدی، جب بھی کسی بچے کی جان نکالی جاتی ہے، قال اللہ للملائکہ، اللہ اپنے فرشتے سے کہتا ہے، قبضتم ولد عبدی، اے میرے فرشتوں تم میرے بچے، میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا؟ فیقولون نعم، وہ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تیرے حکم سے تیرے بندے کے بیٹے کی روح کو ہم نے قبض کیا۔ فیقول، اللہ پھر کہتا ہے، قبضتم ثمرۃ فؤاد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی جان کو نکالا؟ فیقولون نعم یا اللہ، وہ کہتے ہیں ہاں اللہ تیرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی جان تیرے حکم سے ہم نے نکال لیا۔ اللہ سوال کرتا ہے، ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ پروردگار، وہ علامۃ الغیوب، وہ عالم الغیب رکھنے والا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ بندوں نے کیا کہا، پھر بھی اللہ سوال کرتا ہے، ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں، فیقولون حمدک واسترجع واسترجع، اے اللہ وہ تیرے نیک بندے تھے، جب ان کو پتا چلا ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپریشن فیل ہو گیا، میرا معصوم بچہ مر گیا، اے اللہ حمدک، انہوں نے تیری تعریف بیان کی، صبر کیا، واسترجع انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے پڑھ کر اپنے آپ کو خاموشی اختیار کی۔ اللہ تعالی یہ سن کر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، فیقول اللہ تعالی، اللہ بیان کرتا ہے، ابن العبد، میرے بندے کے لیے ابھی کا بھی جنت میں ایک ایسا گھر بنایا جائے، بیتن فی الجنہ، جنت میں ایک ایسا مکان بنایا جائے، وَسَمُّوهُ بیت الحمد، اس کا نام بیت الحمد رکھ دیا جائے، بیت الحمد کے نام سے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے۔ نہ صرف جنت میں اللہ محل دے گا، اس محل کا نام بیت الحمد، اللہ تعریف والا گھر، یہ نام رکھ کر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ بچوں کے وفات پر صبر کرے۔ نمبر 7، ایک مومن بھائی مریض کی عیادت کرنے پر اللہ جنت میں محل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ حق المسلم علی المسلم ستن، مسلم شریف کی حدیث میں نبی فرماتے ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اس میں کا ایک حق یہ ہے، وَإِذَا مَرِضَ فَعَادَ، جب وہ مریض ہو جائے، جب وہ بیمار ہو جائے، فَعَادَ، تم اس کی عیادت کرو، تم اس کی عیادت کرو۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں،
مریض کی عیادت کرنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جب بھی کوئی اللہ کا بندہ مریض کی عیادت کرنے کی نیت سے اپنے مکان سے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، ابھی وہ مریض کے پاس گیا بھی نہیں، اس مریض کی عیادت کیا بھی نہیں، صرف نکلا نیت سے اس کی عیادت کروں۔ مریض کی عیادت کسے کہتے ہیں؟ مریض کے پاس جانا، بیٹھنا، یہ کہنا لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو تمہاری بیماری دور ہو جائے گی، اللہ تمہیں شفا دے گا، اور شفا کی دعائیں پڑھنا، اسے ہمت دینا، اسے تسلی دینا، اس کے حق میں دعائیں کرنا، یہ مریض کی عیادت کرنا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اس کے لیے پھل فروٹ لے جاتے ہو، کھانے کی اشیاء لے جاتے ہو، یا کوئی تحفہ دیتے ہو، یہ آپ کا احسان ہے، یہ آپ کا الگ احسان ہے، لیکن مریض کی عیادت کرنا، اسے جا کر ہمت کے باتیں بول کر دعائیں یا کلمات پڑھنے کو عیادت کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ اپنے بھائی کی عیادت کرنے کی نیت سے مکان سے نکلتا ہے، پروردگار آسمان میں ایک فرشتے کو اعلان کرنے کے لیے کھڑا کرتا ہے، وہ فرشتہ یہ کہتے ہوئے اعلان کرتا ہے، او اللہ کے بندے، تیرا جانا مبارک ہو، تیرا چلنا مبارک ہو۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ کتنا پیارا ہے، رجل طیب طائب، یہ کتنا پیارا ہے، طیب منشات ممشات، اس کا چلنا مجھے بہت پیارا ہے، یہ جو چل کر جا رہا ہے اس کا چل کر جانا مجھے بہت پیارا ہے۔ ایک تو یہ بندہ میری نظر میں بڑا پیارا ہے، اور اس کا چل کر جانا میرے لیے بہت پیارا ہے۔ وہ فرشتہ اعلان کر کے کہتا ہے، او اللہ کے بندے، ابھی تو تیرے بھائی کی عیادت کیا بھی نہیں، اس کے پاس گیا بھی نہیں، اللہ ابھی کا ابھی تیری نیت کو دیکھ کر، تیرے چلنے کو دیکھ کر، تیرے نام سے جنت میں محل بنا دیا۔ مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے ایک بھائی کی عیادت کرے، بہن کی عیادت کرے، یا کوئی بھی رشتہ دار اپنے محرم رشتہ داروں کی عیادت کرے۔ مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے جنت میں مریض کی عیادت کرنے سے پہلے اس کے نام کا مکان بنا دیا جاتا ہے، اور جب وہ اس کی عیادت کرتے رہتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے سمندر میں اسے ڈبا لیتا ہے۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں جب تک وہ مریض کی عیادت کرتے رہتا ہے۔ نمبر 8، نمبر 9، نمبر 10، یہ 3 قسم کے نیک اعمال پر جنت کے 3 قسم کے محلات کا ذکر اللہ کے نبی نے سنن ابی داؤد کتاب الادب کی ایک ہی حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اطراف و اکناف، کنارے کنارے پر چند محلات بنا کے رکھا ہے۔ جنت کے کنارے چند محلات اللہ بنا کے رکھا ہے، ان محلوں میں سے ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں میری امت کے اس آدمی کے لیے۔ اے اللہ کے نبی کس کے لیے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کس کے لیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اس آدمی کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کے لیے جنت کے بارڈر کنارے پر بہت سارے محلات اللہ بنایا ہے، ان میں سے ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں اللہ کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ مکان ضرور دے گا جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ آج ہم سیریس میں جھوٹ بولتے ہیں، اماں کی قسم، ابا کی قسم، بچے کی قسم، سر کی قسم، وہ پیران کی قسم، ولیان کی قسم، ایسا ویسا جھوٹ پر جھوٹ۔ میرے بھائیو، جھوٹ اکبر الکبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنے والے کے لیے جنت کے کنارے محل۔ پھر نبی فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں بھی چند محلات تعمیر کر کے رکھا ہے۔ اے میرے امتیوں، ان محلوں میں سے ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں میری امت کے اس آدمی کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کس کے لیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اس آدمی کے لیے جو حق پر قائم رہ کر بھی جھگڑا کرنا معاف کر دے۔ حق پر ہے پھر بھی جھگڑا نہیں کرتا، حق پر رہ کر بھی جھگڑا کرنا معاف کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کسی نے آ کر آپ کو مار دیا، غلط فہمی میں کسی نے آپ کو آ کر مار دیا، آپ اس کے تمانچے کا جواب، اس کے ہاتھ کا جواب آپ اپنے لات سے دے سکتے ہو، اس سے بھی زیادہ طاقت آپ کے پاس ہے۔ آپ
اس کے ایک مار کا جواب 10 مار سے کڑاکے کا جواب دے سکتے ہو. اللہ نے آپ کو پاور دیا, پھر بھی آپ حق پر رہ کر بھی جھگڑا نہیں کرتے, معاف کر دیتے ہیں سامنے والے کو, یا کہہ دیتے ہیں میرے بھائی جاؤ, تم نے غلط فہمی میں مجھ پر ہاتھ اٹھایا, میں اس طرح تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, جاؤ تحقیق کر لو, جس جرم پر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا وہ جرم میں نے نہیں کیا, کسی اور نے کیا ہوگا, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ اکبر. یہ ادا رب وحدہ لا شریک کو اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے یہ ادا. اللہ کہتا ہے میرے بندے جنت کے درمیانی محلوں میں سے میں ایک محل کی تجھے گارنٹی دیتا ہوں, تو حق پر رہ کر بھی جھگڑا کرنا معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے دل کیسے جیتتے تھے؟ دشمن پتھر برساتے تھے, گالیاں دیتے تھے, مارتے تھے, نبی معاف کرتے تھے. کیا نبی بزدل تھے؟ نہیں, بہت ہمت والے جواں مرد تھے. کیا نبی کمزور تھے؟ نہیں, بہت بڑے طاقتور تھے, بہت بہترین طاقتور تھے. ایک پہلوان آیا, اس نے کہا اے اللہ کے نبی اگر کشتی میں آپ مجھے ہرا دو میں ایمان لے کر آؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر نیچے پچھاڑ دیا. وہ حیران پریشان, اسے آج تک کسی پہلوان نے کشتی میں نہیں ہرایا تھا. جو ہم کہتے ہیں نا اولمپک چیمپئن پہلوان, ویسا بڑا پہلوان نبی کے پاس آ کر چیلنج کر رہا ہے, آپ مجھے کشتی میں ہرا دو, اگر آپ سے اللہ کے سچے نبی ہو اللہ آپ کو طاقت دیا رہے گا, مجھے ہرا دو. نبی نے ہرا دیا اسے. وہ پریشان ہوا, بولا دوسری مرتبہ. اب میں تیار نہیں تھا, مجھے معلوم بھی نہیں ہوا آپ کیسے ہرا دیا, اب دوسری مرتبہ آپ مجھے ہرا دو, میں ایمان لاؤں گا. نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بھی اسے پکڑا, اٹھایا اور نیچے ڈال دیا. وہ پھر پریشان ہو گیا, میں کیسے ہار رہا ہوں, میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں. بولا تیسری مرتبہ اگر آپ مجھے ہرا دیے میں ایمان لاؤں گا. تیسری مرتبہ نبی اسے پکڑے, اٹھا لیے, بولے نیچے ڈالوں یا چھوڑوں؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی مجھے معلوم ہو گیا یہ اللہ کے آپ سچے پیغمبر ہیں, یہ اللہ کی جانب سے دی ہوئی قوت و طاقت آپ کے پاس ہے. اے اللہ کے نبی میں کلمہ پڑھتا ہوں. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. نبی طاقتور تھے, پھر بھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے, معاف کرتے تھے. میرے بھائی حق پر رہو, پھر بھی سامنے والے کو معاف کر دو. گالی کا جواب دعاؤں سے دو, مار کا جواب صبر سے دو. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا, آپ کا چاہنے والا ہو جائے گا. اللہ آپ کے نام کا جنت میں محل بنائے گا. نمبر 10 اسی حدیث میں نبی علیہ السلام بیان فرماتے, اے میرے صحابہ جنت کے اونچے اونچے مرتبے پر اونچے اونچے محلات اللہ بنا رکھا ہے. ان محلوں میں سے ایک محل کی اللہ ضمانت دیتا ہے میری امت کے اس آدمی کے لیے. اے اللہ کے نبی کس کے لیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اس آدمی کے لیے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں, سب سے بہترین ہوں. توحید کی حالت میں جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں. یہ جتنے بھی نیک اعمال میں بتایا ہوں 10 کے 10, ان تمام نیک اعمال کے لیے شرط اس کی توحید ہے. شرک و بدعات سے مبرہ ہونا ضروری ہے. توحید کی حالت میں اگر یہ نیک اعمال بجا لاتے ہیں اس کے لیے جنت میں محل ہے. میں پھر سے اپنا خطاب ختم کرنے سے پہلے یہ 10 نیک اعمال آپ کے سامنے ریپیٹ بیان کیے دیتا ہوں. نمبر 1, اللہ کی رضا کی خاطر جنت میں محل بنانا چاہتے ہو, مکان اپنا بنانا چاہتے ہو, اللہ کی ان مسجدوں میں اپنا تعاون رکھو. اللہ کی ان مسجدوں میں, ان توحید کے قلعوں میں اپنے استطاعت کے مطابق حلال پیسوں کو ہاتھ چھپا کر تعاون دیا کرو, مسجد بنایا کرو, اللہ تمہارے نام کا جنت میں محل عطا کرے گا. نمبر 2, اگر کوئی شخص 5 وقت کی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ 12 رکعت سنت مؤکدہ کی پابندی کر لے, اللہ اس کے نام سے جنت میں محل بنائے گا. نمبر 3, اگر کوئی شخص 4 رکعت اشراق کی نماز یا چاشت یا وابین کی نماز کی پابندی کر لے, ظہر سے قبل 4 رکعت سنت مؤکدہ کی پابندی کرے, اللہ اس کے نام سے جنت میں محل بنائے گا. نمبر 4, اللہ کے نبی بیان فرماتے اگر کوئی شخص سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے, 10 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے, اللہ جنت میں اس کے نام سے محل بنائے گا. نمبر 5, اگر کوئی شخص بازار میں جا کر یہ تسبیح پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر, یہ تسبیح پڑھے اللہ تعالی 1000 سے 1000 درجے نیکیاں, 1000 سے 1000 گناہ معاف, 1000 سے 1000 درجے جنت میں بلند اور جنت میں اس کے لیے مکان بنائے گا. نمبر 6, اگر کوئی شخص
چھوٹے بچے کی موت پر صبر کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، صبر کر لے، اللہ جنت میں بیت الحمد نام کا مکان عطا کرے گا، بیت الحمد نام کا محل اللہ عطا کرے گا۔ نمبر 7، اگر کوئی مومن بھائی اپنے بھائی مریض کی عیادت کرے، کوئی بہن اپنے بہن کی عیادت کرے، اللہ اس کے نام سے جنت میں محل دے گا۔ نمبر 8، اگر کوئی شخص مذاق میں بھی کسی سے جھوٹ نہ کہے، زندگی بھر سچائی پر قائم رہے، اللہ جنت کے کنارے اسے محل دینے کی ضمانت دیتا ہے۔ نمبر 9، اگر کوئی شخص حق پر رہ کر بھی جھگڑا کرنا معاف کر دے، اللہ تعالیٰ جنت کے درمیانی محلوں میں سے ایک محل کی ضمانت دیتا ہے۔ اور نمبر 10، اگر کوئی شخص توحید کی حالت میں جس کے اخلاق سب سے عمدہ، حقوق اللہ میں بھی سب سے نمبر 1، حقوق العباد میں بھی سب سے نمبر 1، بندوں کے نظر میں بھی پیارا، رب کی نظر میں بھی اچھا، تو اللہ تعالیٰ جنت کے اونچے مرتبے پر اونچے محلات دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک وہ پروردگار اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا، اللہ اپنے وعدے کے مطابق بندوں کو نعمتیں عطا کرتا ہے۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ ہم سب کو ان نیک اعمال پر عمل پذیر ہو کر اپنے اپنے نام کا محل جنت میں بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ نیکیاں بغیر ریاکاری کے خلوص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔